بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے عمر کے آخری حصے میں اچھے اعمال کی مزید پابندی کرنا، یعنی دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے، ایسے کام جو دونوں جہانوں میں اس کے لیے خیر و خوبی کا سبب بن سکیں، ایسے کام جو اس کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکیں، اور یہ کہ ہر برے کام سے انسان ہمیشہ زندگی بھر اپنا دامن بچائے رکھے۔ یہ تعلیم تو ہمیشہ کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، لیکن بطور خاص آج جس چیز کے بارے میں تذکرہ مقصود ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں بطور خاص یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آخری عمر میں، یعنی عمر کا آخری حصہ اگر اس کا آ پہنچا ہو، تب وہ اس چیز کی مزید پابندی کیا کرے، یعنی اچھے کام زیادہ سے زیادہ کیا کرے، اور یہ کہ گناہوں سے برائیوں سے بچنے کی وہ مزید کوشش کیا کرے، فکر و جستجو کیا کرے، کیونکہ اب تو دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور یہ کہ دنیا سے جدائی، دنیا سے رخصتی اور اگلے جہاں کی طرف اب منتقلی، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب و کتاب دینا، قبر اور وہاں کی زندگی، تو چونکہ یہ سب کچھ اب قریب آ رہا ہے، ویسے تو کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس دنیا سے، یہاں سے جس طرح بوڑھے جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال ظاہری صورتحال تو یہی ہے کہ جو کوئی بوڑھا عمر رسیدہ ہو چکا ہے تو پھر گویا کہ اس کی رخصتی اب قریب آ چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ نصیحت حاصل کرنے کی تمہیں کوئی فرصت، کوئی موقع ہی نہیں ملا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی طویل زندگی سے نوازا کہ تم میں سے جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اچھے کام کرنا چاہتا اور راہ راست کو اپنانا چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا۔ پھر مزید یہ کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو ہماری جانب سے ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ ہر امت کی جانب اللہ کی طرف سے جس کسی کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں کی طرف جو پیغام لے کر آئے، تو مقصد یہی تھا کہ جو کوئی اس پیغام حق کو قبول کر لے اس کے لیے وہ خوشخبری دینے والے ہیں، اچھے انجام کی خوشخبری دونوں جہانوں میں،
اور جو کوئی روگردانی کرے گا، انکار کا راستہ اختیار کرے گا، اسے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور یہ کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے بشیر، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور یہ کہ نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر۔ تو فرمایا کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صاف صاف تم تک اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور خوب اچھی طرح تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے تو تمہارے لیے دونوں جہانوں میں خوشخبری ہے، کامیابی ہے، اور اگر تم انکار کرو گے، بے رخی کا مظاہرہ کرو گے، تو تمہارے لیے عذاب ہے، بربادی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ جو فرمایا کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو متعدد مفسرین کے بقول اس سے مراد یہ ہے کہ سفید بال، انسان کے جسم میں سفید بالوں میں جب یہ سفیدی جھلکنے لگی تو یہی ہے نذیر، یہی ہے ڈرانے والا۔ انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھے اور سمجھ لے اس بات کو کہ میرے یہ جو بال سفید ہو چکے ہیں، تمام زندگی گزاری، بچپن گزارا کھیل کود میں، اس کے بعد جوانی گزاری ہے اس نے دیوانگی میں، کہ طاقتور ہے، جوان ہے، اور پھر اس کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اسے جس روز اپنی شکل میں، اپنے بالوں میں کوئی ایک بال سفید نظر آیا تو لرز اٹھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ یہی ہے وہ نذیر، یہی ہے وہ ڈرانے والا، کہ اب انجام قریب آ چکا ہے۔ کہ جس طرح ایک ابتدا ہوا کرتی ہے کہ ہر صبح انسان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے زندگی بھر، کہ صبح اس کی نگاہوں کے سامنے سورج طلوع ہوا ہے، کمزور ہے، انسان اسے دیکھ سکتا ہے، اس سے آنکھیں ملا سکتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سورج سر پر آ گیا، سروں پر آگ برسانے لگا ہے، کوئی اس سے نظر نہیں ملا سکتا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، گرمی برساتا ہے، آگ برساتا ہے سروں کے اوپر، مگر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سورج دوبارہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ آخر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے انسان کا۔ تو انسان کو جس روز آئینے کے سامنے اپنی شکل دیکھتے ہوئے کوئی ایک سفید بال نظر آیا، بجائے اس کے کہ انسان شرمندہ ہو، افسردہ ہو اور سوچے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کس طرح میں اسے چھپاؤں، چھپانے سے کیا بنے گا، حقیقت سے کہاں تک بھاگے گا انسان، حقیقت سے انسان کس طرح اپنی جان چھڑا سکے گا، یہ تو حقیقت ہے، اسے اکھاڑ پھینکے یا اسے رنگ ڈالے، لیکن اسے رنگ دینے سے، رنگ بدل ڈالنے سے یا اکھاڑ پھینکنے سے حقیقت تو بدلنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، اللہ کے پاس اس انسان کے لیے عذر نہیں ہے
کہ جسے اللہ نے مہلت دی 60 سالوں تک، یعنی وہ انسان کہ جسے اللہ نے 60 سال تک زندہ رکھا، اتنی طویل زندگی، دنیا میں پیدا ہوا، بچپن، جوانی، اس کے بعد یہ کہ ہوتے ہوتے آخر 60 سال کی عمر کو جا پہنچا۔ اب اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اچھے کام اگر اس نے نہیں کیے اور یہ کہ برائیوں میں، گناہوں میں وہ مبتلا رہا، تو اب اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا؟ کس منہ سے اور کس زبان سے وہ یوں کہہ سکے گا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی، یا اللہ تو نے تو مجھے اتنی لمبی عمر ہی نہیں دی کہ میں اپنی اصلاح کر لیتا، میں کچھ سدھر جاتا، میں کچھ غور و فکر کرتا، اچھے کام کرتا، کہ مجھے تو اتنی عمر ہی نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی تو نے مجھے اٹھا لیا۔ تو اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ 60 سال جس کو عمر نصیب ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں سدھرا، تو اب اس کی یہ حالت یہ قابل رحم ہے، قابل افسوس ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی زمانہ خلافت کے دوران، یعنی جب یہ امیر المؤمنین تھے، تو اپنی مجلس میں، کہ جہاں ان کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور بالخصوص فرمائے کہ اشیاخ بدر، یعنی وہ بڑے صحابہ کرام کہ جو حق و باطل کے درمیان جو اولین معرکہ تھا، یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا جنہیں شرف اور اعزاز نصیب ہوا تھا کہ ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہے، تو وہ بھی وہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ابن عباس یہ بالکل نو عمر تھے، نوجوان تھے، لیکن دینی فہم و فراست اور دین کی سمجھ اور یہ بصیرت اللہ نے انہیں اس چیز سے بہت زیادہ نوازا تھا، تو اسی لیے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ان بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا کرتے تھے کہ میں بھی وہاں حاضر ہوا کروں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو بڑے حضرات تھے اکابر، تو ان میں سے کسی نے کچھ اعتراض کیا اور یوں کہا کہ اس کا یہاں ہمارے درمیان کیا کام ہے کہ اس کے برابر تو اتنے بڑے تو ہمارے بچے ہیں، تو یہ ہمارے درمیان اس کا کیا کام ہے؟ اور حضرت عمر نے اس چیز کو محسوس کیا، تو آخر ایک روز حضرت عمر نے، یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بطور خاص مجھے بلایا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی مقصد ہے بلانے کا، تو کہتے ہیں کہ اس روز وہاں اس مجلس میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سبھی سے دریافت کیا کہ ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کا یہ جو ارشاد ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی یہ جو سورت ہے سورہ النصر، قرآن کریم کے بالکل آخر میں، اس بارے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب فتح آ چکی ہو، کوئی فتح کا موقع ہو، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کسی محاذ پر غلبہ عطا کیا گیا ہو، تو تم اس موقع پر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور یہ کہ استغفار کا مزید اہتمام کیا کرو۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ تسبیح بیان کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر متوجہ ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کہ جو بالکل نو عمر تھے، گویا کے بچے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ اس صورت میں اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے
کہ جب فتح ہو چکی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، کہ جو مشرکین کا اصل گڑھ تھا، جو کہ ان کا اصل ٹھکانہ تھا، کہ اب شرک اور کفر کا زور ٹوٹ چکا، اور یہ کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مزید یہ کہ اب فتح مکہ کے بعد آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ فوج در فوج مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا اس کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر ہم نے آپ کو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، وہ مقصد اب مکمل ہو چکا۔ لہذا اب آپ اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کیا کریں اور زیادہ استغفار کیا کریں۔ یہ اشارہ ہے، یہ خبر دی گئی ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس صورت کا یہی مطلب ہے، یہی پیغام ہے۔ گویا کہ ان بڑے حضرات کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں جو اس نوجوان کو یہاں بلاتا ہوں، آپ کے ساتھ اسے بٹھاتا ہوں آپ سبھی کے درمیان، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا علم دیکھو، عمر نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے، نوجوان ہے، مگر اس کا علم دیکھو۔ الغرض اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا کہ اب زیادہ تسبیح بیان کریں، زیادہ استغفار کیا کریں، تو یہ پیغام اور وجہ یہی ہے کہ آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تو اس میں یہی پیغام ہے ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے کہ جب آخری وقت، آخری عمر آ پہنچی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کیا کرے، اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، صدقہ و خیرات ہو، نمازیں ہوں، زیادہ نوافل اور تہجد کی پابندی ہو، اور دیگر تمام اچھے کام وہ زیادہ کیا کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یوں کہا کرتے تھے کہ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اب آخر میں یہ بات بالکل مختصر کہ انسان کو یہ کیسے خبر ہو کہ میرا آخری وقت ہے، تو ایک تو یہ کہ بڑھاپا، 60 سال کی عمر، ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اب بس ویسے ہی چل رہا ہے دنیا میں، کہ اصل زندگی تو گزار چکا ہے، 60 سال کے بعد جو چل رہا ہے تو بس ویسے ہی چل رہا ہے، اب انجام قریب ہے، اب اور کیا چاہیے، کیا ثبوت اور کیا دلیل چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ آج کل کے دور میں تو کسی کو خبر نہیں ہے، اگلی سانس کی خبر نہیں ہے، خاص طور پر جو ایسے یوں اچانک حادثات پیش آتے ہیں، شاید یوں پلک جھپکتے میں کہ کلمہ پڑھنے کی نوبت بھی اللہ جانے کہ نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ تو یوں یہ ایکسیڈنٹ، یہ حوادث تو ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا جوان اور کیا بوڑھا۔ یوں انسان ہر وقت اچھے کام کیا کرے، اپنے ایمان کو خالص رکھے، اپنے عمل کو صالح رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔